بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آج یکم ربیع الاول 2022 ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ایک بار پھر ماہ ربیع الاول ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں میرے اور آپ کے آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں جو حالات تھے، جو فضا تھی، جو معاشرہ تھا، جس قسم کے لوگ تھے، وہ ہم سب نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج صرف چند باتیں آپ کی سیرت طیبہ پر عرض کروں گا۔ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب اگر اس ایک آپ کی سیرت کے رحمت کے پہلو کو لے لے تو وقت اتنا لگ جائے کہ دن اور رات تو کیا مہینے گزر جائیں، آپ کی رحمت والا پہلو ختم نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، میرے اور آپ کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر دشمنوں کو بھائی بنا دیا۔ آپ نے آ کر انسانوں کو انسان بننا اور کہلوانا سکھا دیا۔ آپ نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ آپ نے انسانوں کو دوسری تمام مخلوقات کا احترام اور ان کی عزت سکھائی۔ آپ نے دنیا میں آ کر انسانوں کو جینا سکھا دیا۔ آپ کے آنے سے پہلے جو عرب کے معاشرے کے حالات تھے، جو ان کے اندر قتل و قتال، زنا، چوری، ڈاکہ، اس کے علاوہ بچوں کو زندہ درگور کرنا، یہ حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، تمام کے تمام حالات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے، آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو آپ کی صحبت میں جب ابو بکر آئے تو ان کو اللہ نے ابو بکر صدیق بنا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم آئے تو اللہ نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا۔ جب آپ کی خدمت میں حضرت عثمان آئے، اللہ نے ان کو ذو النورین بنا دیا۔ آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں جناب علی المرتضیٰ آئے تو اللہ نے ان کو شیر خدا بنا دیا۔ یہ اللہ نے ان اصحاب کو مقام بخشا، ان لوگوں کو یہ عزت بخشی حضور کی صحبت کی وجہ سے، حضور کے آنے کی وجہ سے۔ آپ اتنے عظیم ہیں، اتنے کمالات کے مالک ہیں کہ اللہ نے آپ کی صفات کو پہلی تمام آسمانی کتابوں میں بیان فرمایا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام جب ان کا حضرت اماں حوا سے نکاح ہوا تو اللہ نے حق مہر کے لیے فرمایا کہ میرے محمد پر درود پڑھو، جی آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اتنی عظمتوں والے پیغمبر، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دولت کو ترجیح نہ دی، مال اور پیسے کو، عزت اور مرتبے کو ترجیح نہ دی، بلکہ آپ نے فقر و فاقہ، غریبی کو پسند فرمایا، اور اللہ نے اسی غریبی میں اتنا مقام، اتنی عزت بخشی کہ پوری دنیا آج بھی آپ کے مثالی کارناموں کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ آج بھی امت آپ کے سیرت پر، آپ کی صورت پر چلنے کو فخر سمجھتی ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو نہیں اپنایا جائے گا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام کی آمد ہمارے لیے رحمت نہیں بلکہ پوری کائنات اور کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
میری اللہ کی بھی اطاعت کرو، میرے رسول محمد الرسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، پیغمبر کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی ہے، پیغمبر کو جھٹلانا دراصل اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے جس نے پیغمبر کی اطاعت کی گویا اس نے رب کی اطاعت کی، اور جس نے رب کی اطاعت کی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تاکہ انسانوں کو رہنے کا سلیقہ بتلائیں، تاکہ انسانوں کو دنیا میں آنے کا مقصد بتلائیں۔ تو میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام کی زندگی میں کامیابی ہے۔ آپ کی زندگی کو جب ہم اپنا نمونہ بنائیں گے، جب ہم آپ کی سیرت اور صورت کو اپنائیں گے تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سیرت اور صورت سے ہٹ گئے، آپ کی سیرت اور صورت کو چھوڑ دیا، آپ کے پیغام کو پس پش ڈال دیا، تو پوری امت بھٹکتی رہے گی، پوری امت در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہے گی۔ اور آج ویسے ہی حالات بنتے جا رہے ہیں کہ آج امت نے رسول اللہ کے پیغام کو بھلا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، جو آپ کے بتلائے ہوئے طریقے تھے، آج امت نے جب ان کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، در در کے دھکے کھا رہی ہے۔ آج وقت ہے کہ پوری امت بحیثیت قوم، بحیثیت امت ہم رسول اللہ کے حکموں کو، آپ کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑیں، مضبوطی سے تھام لیں، تو آج بھی امت کامیاب ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔